أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر. تو آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر. یقیناً آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے. سورۃ الکوثر مکیہ ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 15 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت مکہ مکرمہ میں شروع کی تو آپ کو بہت ہی کٹھن اور نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا. کاروباری نقصان بھی ہوا اور قوم ساری آپ کے خلاف ہو گئی. مخالفت کے طوفان اٹھے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک بہت بڑا جال پھیلا دیا گیا اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ ساری برادری آپ کے خلاف ہو گئی. اور ایک مزید مشکل یہ آ پڑی کہ آپ کے دونوں بیٹے بھی فوت ہو گئے. پہلے قاسم فوت ہوئے, پھر عبداللہ بھی فوت ہو گئے. جب عبداللہ فوت ہوئے تو عاص بن وائل, عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل نے خوشیاں منائی اور کہا کہ بتیرا محمد اللیلہ, آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی اور ان کا کوئی بیٹا باقی نہیں بچا جو ان کے بعد ان کی جگہ لے سکے. چنانچہ ان کے دنیا سے جاتے ہی ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں, ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کثرت ان سے فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے بہت زیادہ بھلائی اور بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ نعمتیں. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. تو یہی ابن عباس کا قول سعید بن جبیر نے بیان کیا. تو ایک شخص نے کہا
کہ حضرت ہم تو سنتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے. تو سعید نے فرمایا کہ ہاں یہ نہر بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کا نام بھی کوثر ہے اور اس میں جنت سے 2 نہریں آ کر گریں گی. یعنی حوض کوثر کی اصل بھی وہ جنت والی نہر کوثر ہے. وہیں سے برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی اس حوض میں آ کر گرے گا. اور فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سب سے پہلے حوض پر پہنچ جاؤں گا اور حوض کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا. یعنی حوض کے ایک کنارے پر درمیان میں بیٹھ جاؤں گا. اور فرمایا کہ اس کی مسافت، اس کی چوڑائی، لمبائی یہ ایلات سے لے کر عدن تک، یعنی جو موجودہ بندرگاہ ہے ایلا اسرائیل میں، وہاں سے لے کر یمن کے شہر صنعاء تک یا عدن تک اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی. اور فرمایا اس پر آب خورے یا گلاس یا پانی پینے کے برتن اتنے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں. اور ستارے بھی اس رات میں جو کہ بہت تاریک رات ہو اور اس میں کوئی بادل نہ ہو. اور فرمایا کچھ لوگ میرے حوض کی طرف آ رہے ہوں گے کہ فرشتے ان کو لائن سے نکال دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیں. تو وہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی نئی ایجادات شامل کر لی. تو آپ نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور لے جاؤ ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کر لی. تو معلوم ہوا کہ حوض کوثر سے وہی پیے گا جو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا. قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہی اور بدعت اور شرک سے اجتناب کرنے والے وہی لوگ کوثر کا پانی پیئیں گے. فرمایا بینما انا اسیر فی الجنہ، جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، فَإِذَا أَنَا بِنَهَرٍ، فرمایا کہ میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کنارے اندر سے تراشے ہوئے موتیوں کے بنے ہوئے تھے اور اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اور اس کی تہ میں موتی، ہیرے اور جواہرات تھے اور اس میں سے خوشبو ایسی آ رہی تھی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جو حوض اللہ مجھے حشر میں عطا کرے گا، میدان حشر میں، اس کی خوبی یہ ہوگی کہ جو اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا پھر اسے 50,000 سال کے دن میں پیاس نہیں لگے گی. اس وقت جب کہ لوگ العطش العطش پکار رہے ہوں گے، سورج
انتہائی قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پلائیں گے، اور اس کوثر میں وہ ساری نعمتیں شامل۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ ہماری زبان میں تو کیا، دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ میں اتنی زیادہ وسعت اور اتنی زیادہ تفصیل جمع نہیں ہو سکتی جتنی الکوثر کے لفظ میں شامل ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ فرمایا اے میرے حبیب، ہم آپ کو اس برادری کی جگہ اچھے اور بہترین ساتھی عطا فرمائیں گے، اور آپ جو آج مغلوب اور کمزور نظر آتے ہیں، ان قریب ہی آپ ان سب پر غالب آئیں گے۔ چنانچہ 5 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود کر محصور ہو کر مدینہ طیبہ کا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے، اور اس کے 3 ہی سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوئے، اور قریش اتنے بے یار و مددگار ہو گئے کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآسانی مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ تو اس میں نبوت شامل ہے، اس میں حکومت شامل ہے، اس میں آپ کے اخلاق حسنہ شامل ہیں، اس میں آپ کی جانثار جماعت شامل ہے، اور اس میں آپ کی زندگی ہی میں فتوحات کی ایک بڑی تعداد شامل ہے، اور اس میں جنت میں ملنے والی نعمتیں شامل ہیں، حوض کوثر شامل ہے، نہر کوثر شامل ہے، اور بے شمار نعمتیں جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی وہ سب شامل ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا کہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے نماز اپنے رب کے لیے ہی پڑھیں، اور قربانی بھی اللہ کے لیے کریں۔ ایک اور جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر اللہ پاک نے ایک ساتھ فرمایا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اور کوثر کا ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی بہت عطا فرمائی، اگرچہ وہ بیٹوں سے تو نہ ہوئی، لیکن بیٹی کی اولاد اللہ نے اتنی بڑھا دی کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سید کہلاتی ہے۔ اور بیٹی کی اولاد بھی انسان کی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داؤد تھے اور سلیمان تھے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، کہ یہ چاروں انبیاء بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
تو آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر. یقیناً آپ کا دشمن ہی لا ولد ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.